تاریخ کے کسی دور میں بیک وقت اتنی بڑی شخصیتیں، اتنی باکمال شخصیتیں ایسا نظر نہیں آتی جتنی بڑی شخصیتیں آگے نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت اکٹھا نظر آتی ہیں۔ ایک ایک صحابی کو دیکھتے چلو اپنی جگہ مجسم کردار، اور ایک ایک صحابی کو دیکھتے چلو ایسی ایسی خصوصیات اور امتیازات کا مالک۔ اللہ اکبر، کردار کے ایسے اعلیٰ نمونے تاریخ کے کسی ایک دور میں آپ کو ہرگز نہیں ملیں گے۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں جو افضل البشر افاضل الانبیاء ہیں، یہ عمر فاروق ہیں جن کی صحبت رائے کا یہ عالم کہ کئی مرتبہ ان کے مشوروں کے مطابق آسمان سے وہی نازل ہوتی۔ یہ عثمان غنی ہے جن کی حیات کی مثالات ہے۔ یہ علی بن ابی طالب ہیں جو شجاعت اور جوانمردی میں اپنی نظیر نہیں رکھتے۔ یہ صادق ابی وقاص ہیں جو مستجاب الدعوات ہیں۔ یہ زبیر بن عوام ہیں جو حواری رسول اللہ ہیں۔ یہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں جو امین هذه الامہ ہیں۔ یہ حذیفہ بن یمان ہیں جو راستہ رسول ہیں۔ یہ خالد بن ولید ہیں جو مثالی جرنیل ہیں۔ یہ انس بن مالک ہیں جو خادم رسول ہیں۔ یہ انس بن نضر ہیں کہ جن کی قدموں کی لاج رب العالمین ساتوں آسمانوں کے اوپر سے رکھ لیا کرتا۔ یہ ابو ہریرہ ہیں، حافظ حدیث ہیں۔ یہ ابن عباس ہیں، حبر الامہ ہیں، ترجمان القرآن ہیں۔ یہ اسید بن حضیر ہیں جن کی تلاوت کو سننے کے لیے کوئی آسمان سے فرشتے تشریف لاتے تھے۔ یہ عمران بن حسین ہیں جنہیں راستے سے گزرتے ہوئے فرشتے سلام کیا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سبینہ ہیں جنہیں خون خار شہر میں رہنما بن کر راہ دکھائی تھی۔ اللہ اکبر، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ اجمعین کی خصوصیات، ان کے کمالات اور ان کے امتیازات کے کیا کہنے۔ چیلنج ہے، تاریخ کے کسی دور میں اتنی باکمال شخصیتیں انسان نظر نہیں آتی، اور یہ بھی چیلنج ہے، یہ بھی چیلنج ہے۔ انسانی تاریخ کے کسی مذہبی رہنما ہو یا سیاسی رہنما ہو، اس کو ایسے باکمال وفادار اور ایسے متبعین کبھی نہیں ملے جیسے متبعین کے نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جلیل القدر صحابہ کی شکل میں ملے تھے۔ محترم بھائیوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین منفرد کردار کے مالک تھے، منفرد کردار کے مالک تھے۔ ان کا کردار اپنی مثالات، ان کا کردار اپنی نظیرات، اور ان کا کردار رہتی دنیا تک کے لیے چیلنج بن گیا۔ ہر شعبہ زندگی میں ایسا نمونہ وہ چھوڑ گئے، ہر شعبہ زندگی میں ایسا نمونہ وہ چھوڑ گئے کہ وہی نقش اول بھی اور وہی نقش آخر بھی ان سے پہلے اور نہ ہی ان کے بعد اس نیلے آکاش نے ایسی مقدس جماعتیں کی ہے۔ آپ نے وفاداریاں دیکھی ہوں گی، آپ نے وفاداریاں دیکھی ہوں گی، لیکن بتاؤ تاریخ میں کہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 ساتھیوں سے بڑھ کر وفاداری کا کوئی اور نمونہ آپ کو ملتا؟ ان کی وفاداری کی شہادت اپنوں سے پہلے دشمنوں نے دی، اور وہ بن مسعود نے حدیبیہ کے موقع پر واپس جا کر مکے والوں سے کہا تھا، اے مکے والوں، ان سے مت لڑو، ان کا راستہ چھوڑ دو، انہیں عمرہ کرنے دے دو۔ میں روم گیا ہوں، میں نے قیصر کی شان و شوکت بھی دیکھی ہے، میں ایران گیا ہوں، میں نے کسرا کا روح دبدبہ بھی دیکھا ہے، لیکن تو وفاداریاں، تو نشانیاں، تو قربانیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد کے لیے دیتے ہیں، ایسی وفاداریاں میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ اور یہ دشمن کی گواہی ہے، یہ دشمن کی گواہی ہے۔ ہم نے اور آپ نے مہمان نوازی کے کثیر نمونے دیکھے ہوں گے، مہمان نوازی کے کثیر نمونے دیکھے ہوں گے، لیکن تاریخ میں کہیں آپ مہمان نوازی کا ایسا نمونہ دکھا سکتے ہیں جو نمونہ کے مدینے کے انصاری میزبان کے گھر میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ گھر میں نبی کے مہمان آئے ہوئے ہیں، گھر میں نبی کے مہمان آئے ہوئے ہیں، اور کھانا اور غذا سے بڑھتے بچوں کا موجود ہے۔ بیوی سے کہا نبی کے مہمان آئے ہیں، کھلانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کہ صرف بچوں کی غذا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ کہا بچوں کو پہلا پھسلا کر سلا دو، بچوں کو پہلا پھسلا کر سلا دو، اور نبی کے مہمانوں کی مہمان نوازی کرو، اور جب کھانا رکھنا تو کسی طرح سے کھول کر چراغ کو بجھا دینا،
تاکہ ہم بھی مہمان کو یہ محسوس کروائیں گے گویا ہم بھی کھا رہے ہیں۔ بھائیوں، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، غیر معمولی واقعہ ہے۔ انسان اپنا پیٹ مار سکتا ہے، انسان اپنا پیٹ مار سکتا ہے، وہ اپنی بیوی کا پیٹ مار سکتا ہے، لیکن میرے اندر یہ حوصلہ نہیں کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ مار کے گھر آئے ہوئے مہمان کی مہمان نوازی کروں۔ یہی رسوا تھا، یہ مہمان نوازی کا معیار تھا مدینے کے اس انصاری صحابی کا جس کے شان میں آسمان سے وہی نازل ہو گئی۔ نبی کے ساتھی جو ہیں، نبی کے چاندی صاحبوں ہیں جو خود رو کے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں، اپنی ضرورت اور دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور آپ نے صبر کے 10 نمونے دیکھے ہوں گے، صبر کے 10 نمونے دیکھے ہوں گے، 10 صبر کرنے والے آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن تاریخ میں آپ کوئی ایسی ماں دکھا سکتے ہیں؟ تاریخ میں کوئی ایسی ماں دکھا سکتے ہیں جو ماں کے اپنے بچے کی وفات کے امید سلیم جیسا صبر کرے؟ بچے کی لاش گھر میں موجود ہے، بچے کی لاش گھر میں موجود ہے، اور شوہر گھر گئے تو نبی کے کچھ مہمانوں کو لے کر گئے۔ اللہ اکبر، خوش دلی سے نبی کے مہمانوں کی مہمان نوازی ہو رہی ہے، گھر بچے کی لاش موجود ہے اور نبی کے مہمانوں کی مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ نہ مہمان جا چکے، شوہر کو بھی بتایا نہیں۔ کیسے انسانی تاریخ میں ایسے صبر کی مثال آپ نہیں دکھا سکتے۔ اسباب زینت اختیار کرنی شوہر کے لیے، اعتباری تعلق بھی قائم ہو گیا، اور اس کے بعد اپنے شوہر سے کہتی ہے بتاؤ کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس اپنی امانت رکھے، پھر وہ اپنی امانت واپس لے لینا چاہے کہ آپ نہ کر سکتے ہیں؟ ابو طلحہ نے کہا کہ نہیں، امانت جس کی ہو وہ جب چاہے لینے کا حق رکھتا ہے۔ ام سلیم نے کہا کہ بات ایسی ہے تو ہمارا بچہ جو اللہ کی امانت تھی اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی۔ چیلنج ہے، انسانی تاریخ میں کوئی ایسی ماں بتا دو جو اس ام سلیم جیسا صبر جس نے کیا ہو، اللہ نے ہمارا ڈالا ہے۔ قیامت تو کوئی ایسی ماں نہیں آ سکتی۔ یہ نبی کی تربیت کا اثر تھا، یہ نبی کی تربیت کا سلیقہ تھا، یہ ایمان کی طاقت تھی، یہ ایمانی جذبہ تھا، یہ مومنانہ تربیت تھی، یہ مومنانہ کردار تھا۔ اللہ اکبر۔ احساس ندامت غلطی کے بعد ناظرین بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ندامت کا ایسا نمونہ آپ کو کتنے مرتبہ دیکھنے کو ملا کہ ایک صحابی جن سے گناہ ہوتا ہے، لفظ ہوتی ہے کہاں؟ تاریکیوں میں، تنہائیوں میں، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، تو شریف تقاضا غالب آ گیا، غلطی ہو گئی، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، مگر فوراً ہی ان کا مومن دل نفس لوامہ مرمت کرنے لگا، احساس ندامت سے طرف اٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ انی عالجت امرأة فی اقصی المدینہ، اے اللہ کے نبی مدینے کے کنارے مجھ سے غلطی ہو گئی، تنہائیوں میں مجھ سے غلطی ہو چکی ہے۔ اور کرنے کی بات ہے، گناہ وہاں ہوا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ تھا بل رب العالمین کے، اور اقرار کھلی جماعت کے سامنے ہو رہا ہے، کھلی جماعت کے سامنے اقرار ہو رہا ہے۔ انہوں نے عزت نفس کی نہیں سوچی، انہوں نے عزت و نفس کی نہیں سوچی، ان کے سامنے تو آخرت کی رسوائی کا ڈر تھا۔ بڑی جماعت کے سامنے کہنے لگے انی اصبت حجا فاقمہ علی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں نے موجب حق کام کر دیا ہے، مجھ پہ حد نافذ کیجیے۔ نماز کا وقت آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر بڑی جماعت کے سامنے اور کھڑے ہوئے، احساس ندامت انہیں سڑتا رہا تھا، کہنے لگے انی اصبت حجا فاقمہ علی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں نے ایک موجب حد کام کر لیا، گناہ کر لیا ہے، مجھ پہ حد جاری کیجیے۔ خدا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خدا کا مقصد ہوتا ہے ندامت، شرمندگی پیدا ہو، ندامت پیدا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ ندامت بغیر سزا کے پیدا ہو چکی ہے، یہ شرمندگی بغیر سزا کے پیدا ہو چکی ہے، احساس ندامت سے تڑپ رہے ہیں، اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے ان کے کھولے کی کہ بڑی جماعت کے سامنے اقرار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے نماز پڑھی کی نہیں؟ کہاں نماز پڑھی ہے؟ کہا جاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہارا گناہ معاف کر دیا۔ اور بھائیوں تاریخ میں توبہ کی 1000 مثالیں آپ نے پڑھی ہوں گی، توبہ و استغفار کے 1000 واقعات پڑے ہوں گے۔ ہمارا چیلنج ہے
قبیلہ غامد کی وہ خاتون جس سے بشری تقاضے کے زنا کا گناہ سرزد ہو گیا، اس نے جو توبہ عہد نبوی میں کی، ہمارا چیلنج ہے انسانی تاریخ میں سورج جب تک مغرب سے نکل نہ جائے ایسی توبہ کی کوئی نظیر آپ نہیں دکھا سکتے۔ انسانی بشری تقاضا بھائی آیا آخر قرار کرنے لگی، کہا اللہ کے نبی میں نے بدکاری کر لی ہے، مجھے پاک کیجیے، مجھے پاک کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی 2 مرتبہ اعراض کیا، کہنے لگی لگتا ہے آپ مجھے ویسے ہی واپس کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے ماعز اسلمی کو واپس کیا تھا۔ مطلب یہ ہوا انہیں معلوم تھا کہ ماعز اسلمی کو کیا سزا دی گئی تھی، وہ جانتی تھی کہ ماعز اسلمی کو پتھروں سے مار مار کے ختم کیا گیا تھا، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کو بھی یہی سزا دی جائے گی، لیکن قربان جائیے اس احساس ندامت پر توبہ و استغفار کی اس نادر مثال پر کہنے لگی لگتا ہے جیسے آپ نے ماعز اسلمی کو لوٹایا مجھے بھی لوٹانا چاہتے ہیں، مجھے پاک کیجیے، میں نے گناہ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ وضع حمل کے بعد آنا، ولادت کے بعد آنا، کبھی نہیں بچہ پیدا ہوا بلانے کی نوبت نہیں پیش آئی، احساس ندامت اس کو کہتے ہیں۔ وہ بچے کو لے کر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا اللہ کے نبی لے لیجیے ولادت ہو چکی، مجھے پاک کیجیے، حج جاری کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ابھی حج جاری کر دی جائے تو کون دلائے گا، رضاعت کی مدت کیسے کرے، جب مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد آنا گئی، مدت رضاعت ختم ہوئی، بلانے کی نوبت نہیں پیش آئی، وہ بچے کو لے کر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، کہنے لگی اللہ کے نبی یہ دیکھیے بچہ کھانے کے قابل ہو چکا ہے، ہم اس پہ حج جاری کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ ایک صحابی کے حوالے کیا، حکم دیا کہ حج جاری کی جائے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک نادر واقعہ ہے۔ توبہ و استغفار کی ایسی نظیر آپ کی تاریخ کو بنا لیجیے، کہیں نہیں دکھا سکتے۔ احساس ندامت سے انسان تنقید کر دے گا، چند ہفتے کر دے گا، لیکن اس کا تم کا جذبہ ندامت دیکھو۔ ولادت کی مدت 9 مہینے، پھر رضاعت کی مدت 1 سال بھی اگر انہوں نے دودھ پلایا ہو تو 1 سال، گویا گناہ ہوئے 2 سال ہو گئے، اور مسلسل 2 سال کی مدت احساس ندامت سے ترقی رہی۔ اللہ اکبر، تاریخ میں ایسی کوئی مثال دکھا سکتے ہیں آپ توبہ استغفار کی؟ اور غور کرنے کی بات ہے، بلانے کی بھی ضرورت نہیں پیش آ رہی ہے، ولادت کے بعد خود آ رہی ہے، رضاعت کے بعد خود آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھانی چاہیے تو صحابہ میں سے کسی نے کہا اتصلی علیہ یا رسول اللہ وسلم، اے اللہ کے نبی کہ آپ کو عورت کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں جس نے کہ زنا کا جرم کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، واللہ لقد تابت توبۃ لو قسمت بین السبعین من اہل المدینہ لوسعتهم، اللہ کی قسم اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے مدینے کے 70 گنہگاروں میں اس کی توبہ پھانس دی جائے، مدینے کے 70 گنہگاروں کی بخشش ہو جائے۔ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَعَلَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی خاطر، خوف الہی اور خشیت الہی کی خاطر روز حشر کی جوابدہی کے ساتھ سے اس خاتون نے دنیا ہی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائیو کردار کی وہ مثالیں ہیں، کردار کی یہ وہ مثالیں ہیں جو صرف اور صرف عہد نبوی میں ملیں گی اور صرف صحابہ میں ملیں گی۔ ہم نے مقدمے دیکھے، آج عدالتوں میں جو مقدمے ہیں، بھائی کا مقدمہ بھائی کے خلاف، رشتے دار کا مقدمہ رشتے دار کے خلاف، دوست کا مقدمہ دوست کے خلاف، ہر کسی کا کام ہے کہ میرا حق اس نے چھین لیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ نہیں میرا حق اس نے چھین لیا ہے، لیکن عہد نبوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے ایک مقدمہ یہ بھی دیکھو، یہ مثال سے دکھا سکتے ہو۔ تو صحابی آئے، ایک زمین کا مسئلہ تھا، دونوں کے پاس زمین رکھی، یہ کہہ رہے تھے کہ یہ زمین میری ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ زمین میری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، دلیل دونوں کے پاس نہ تھی، دونوں کہہ رہے تھے میری زمین میری زمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میں دونوں کی بات میں نے سنی ہے اور ابھی میں فیصلہ دینے والا ہوں، یاد رکھنا کہ میں جو دونوں کی بات سننے کے بعد ہو سکتا ہے
کہ جس کا حق نہیں ہے وہ صرف زبان ہو، اور جو حقدار ہے وہ منہ بنا ہو، اور اس کی صرف زبانی کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ اگر ایسا ہو جائے کہ میں کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں اور وہ زمین اس کی نہیں ہے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میں زمین نہیں دے رہا ہوں، میں اسے جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ یہ سننا تھا۔ دونوں صحابی کہنے لگے، یہ کہنے لگے حق کی لیافی، وہ کہنے لگے حق کی لیافی، دونوں رونے لگے، یہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی میرا حق میرے بھائی کو دے دیجیے، وہ کہنے لگے میرے اللہ کے نبی میرا حق میرے بھائی کو دے دیجیے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو لوگ اس دنیا سے لڑ رہے تھے کہ یہ میرا ہے، اور ابھی سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سننے کے بعد وہ اس دنیا سے لڑ رہے ہیں کہ یہ تیرا ہے، یہ تیرا۔ یہ ساری تاریخ میں یہ مثالیں صرف آگے صحابہ میں ملے گی۔ بھائیوں، کردار کے کیسے ناطق نمونے ہمیں ملتے ہیں، بشیر نمونے ہمیں ملتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتوں پر مشتمل کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں، کیسے ناطق نمونے اور کردار کے ایسے نمونے کہ رہتی دنیا تک کے لیے انسانیت ان کو ناز کرتی رہے گی۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آگے خلافت ہے، مصر کے گورنر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے یہ پٹی پہ زیادتی کر دی، یہ پٹی پہ کچھ ظلم ہو گیا۔ پٹی جو کہ غیر مسلم کا کافر تھا، ظلم کرنے کے بعد وہ سیدھے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں حاضر ہو گیا۔ اس نے شکایت کی کہ امیر المومنین آپ کے گورنر عمرو بن العاص کے بیٹے نے مجھ سے ظلم کیا ہے، نہ مجھے مارا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عمرو بن العاص کو اپنے سلطان کے ساتھ مصر سے بلایا۔ بلانے کے بعد اس چٹھی کے ہاتھ میں تھوڑا تھما دیا، کہا کہ چٹھی بدلا لے لے۔ اس چٹھی نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے لڑکے پہ کوڑے برسائے، جتنا اس نے مارا تھا اتنا بدلا لے لیا، انتقام لے لیا۔ اور جب انتقام سے فارغ ہو گیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اے چٹھی یہ کوڑا عمر بن العاص کو بھی لگا دے، یہ کوڑا عمر بن العاص کو بھی لگا دے کہ ان کے لڑکے نے آپ کے اقتدار کے نشے میں تمہیں مارا تھا۔ چٹھی نے کہا میں امیر المومنین جس سے مجھے بدلہ لینا تھا میں نے اس سے بدلہ لے لیا۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمر بن العاص سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ یا عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم حرارا۔ اے عمر بن العاص تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد کرا تھا۔ بھائیوں، یہ سب وہ نادر واقعات ہیں، یہ وہ نادر نمونے ہیں جو صرف اور صحابوں میں ملتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا ایمان ہے، ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا چیلنج ہے کہ انسانیت کو جو بھی مسائل درپیش ہیں، جو آج درپیش ہیں، مستقبل میں جو بھی مسائل انسانیت کے آگے چیلنج بن کر آئیں گے، ان کا واحد حل یہ ہے اسوہ نبوی، اسوہ صحابہ کو اپنایا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، جو نمونہ انہوں نے چھوڑا ہے ہر شعبہ حیات میں، اس کو اپنانے ہی میں انسانیت کی نجات ہے، انسانیت کی کامیابی ہے۔ اقبال کہتے ہیں سبق پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کچھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آج سے انسانیت پسند گناہ ہے، اخلاق زوال پذیر ہے، کردار کا بحران ہے۔ ایسے میں ہمیں اسوہ سلف کی روشنی میں اسوہ صحابہ کو اپنا کر دوبارہ معمار انسانیت چننا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں معمار حرم باز تعمیر جہاں سے، معمار حرم باز تعمیر جہاں سے، خوف گرا پھر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔